پانی جو میرے پنجاب کے کسان کا حق تھا اس کو سیاست کی نظر کر دیا گیا. پنجاب کے عوام مشکل میں ہیں, سیلاب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, اور باہر سے جب کوئی بیٹھ کے پنجاب کے عوام کے اوپر بات کرے گا تو مریم نواز شریف جواب دے گی. مریم نواز شریف کیوں معافی مانگے؟ معافی وہ ترجمان مانگے جنہوں نے پنجاب کے عوام پہ آئی ہوئی آفت کے دوران پنجاب کے عوام پر تنقید کی, سیاست کی. اور مریم نواز نے اگر جواب دیا تو اپنے لوگوں کا جو حق ہے اس کے لیے اس نے آواز بلند کی لی, اور اس کے لیے مریم نواز شریف کبھی معافی نہیں مانگے گی. مریم نواز شریف کبھی معافی نہیں مانگے گی. بات کرو گے تو جواب ملے گا اور زوردار ملے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب ڈٹ گئی. کہا پنجاب میں مصیبت آئی تو ایک صوبے نے غلط تنقید کی. BISP غریب لوگوں کا ڈیٹا ہے, مجھے سیلاب متاثرین کا ڈیٹا چاہیے تھا. کہتے ہیں عالمی امداد کیوں نہیں مانگتے؟ جب عوام کا پیسہ عوام پر خرچ کرنا ہو تو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. سیلاب آیا تو پنجاب کے زخموں پر نمک چھڑکا گیا. لاہور میں الیکٹرک بسز کے منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ جب کسی صوبے پر کوئی تکلیف آتی ہے تو کیا ہم الزامات لگاتے ہیں؟ خیبر پختونخوا میرے مخالف کا صوبہ ہے, لیکن کلاؤڈ برسٹ ہوا تو پنجاب نے فوری مدد کی. پیپلز پارٹی کو بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے الزامات پر دکھ ہے. پنجاب میں جب سیلاب آیا تو پریس کانفرنسز ہو رہی تھی. میں نہیں چاہتی کہ لوگ کہیں مریم نواز صرف لاہور کو ترقی دیتی ہے. لاہور میں دی گئی سہولتیں پورے پنجاب میں دیں گے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کے بیانات پر پیپلز پارٹی کی ناراضگی برقرار. ارکان کا قومی اسمبلی اجلاس سے آج بھی واک آؤٹ. سینئر رہنما نوید قمر نے کہا ہمیں یقین دہانیاں کروائی گئی تھیں لیکن گراؤنڈ پر ابھی تک وہی صورتحال ہے. ہم ایوان سے پھر واک آؤٹ کرتے ہیں. حکومت کے منانے پر پیپلز پارٹی کے ارکان ایوان میں واپس آ گئے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ایک دوسرے پر الزام تراشی کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں. دونوں جماعتوں کے درمیان گولہ باری اور جوابی گولہ باری روکنا ہوگی. اسحاق ڈار کی تقریر کے دوران اپوزیشن ارکان کے فلسطین کا سودا نامنظور کے نعرے. اپوزیشن ارکان نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ معاہدے سے پہلے پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا. فلسطینی عوام کو پوچھے بغیر کوئی معاہدہ قابل قبول نہیں. حکومت فوری طور پر گلوبل سموتھ فلوٹیلا واقعے پر اقدامات کرے. اتحادیوں کا پارا ٹھنڈا کرنے کی کوششیں جاری. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور پیپلز پارٹی میں ایک بار پھر رابطہ. ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے تحفظات وزیر اعظم کے سامنے رکھنے کی یقین دہانی کرائی. امید ہے پیر تک تمام معاملات حل ہو جائیں گے. اسحاق ڈار وزیر اعظم سے بات چیت کے بعد پیپلز پارٹی کو پیش رفت سے آگاہ کریں گے. غزہ امن معاہدے میں شامل 20 نکات ہمارے نہیں, ڈرافٹ میں تبدیلی کی گئی. میرے پاس ریکارڈ موجود ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں خطاب. بولے سعودی وزیر خارجہ نے کہا ہمارے پاس دو آپشنز ہیں, یا تو معاہدہ مسترد کر دیں یا انہیں معاہدے پر عمل کرنے دیں. کیا ہم نے صرف تماشا دیکھنا ہے؟ بیانات دینے ہیں؟ معاہدہ مسترد کرنا اسرائیل کو جارحیت کی اجازت دینے کے مترادف ہوگا. پاکستان کی ریاستی پالیسی تو فلسطین کا دو ریاستی حل ہی ہے. فلسطینی اتھارٹی اور دیگر ممالک نے مذاکرات کے نکات کو خوش آئند قرار دیا. غزہ میں مکمل جنگ بندی اور تعمیر نو کی ضرورت ہے. مسئلہ فلسطین پر پاکستان کی وہی پالیسی ہے جو قائد اعظم کی تھی, اس میں کوئی تبدیلی ہوئی اور نہ ہوگی. مزید کہا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ بہت اہم ہے. اللہ نے ہمیں حرمین شریفین کے محافظوں میں شامل کیا. کئی ممالک نے پاکستان سے معاہدے کی خواہش ظاہر کی. وہ وقت جلد آئے گا جب پاکستان دوست ممالک کی سربراہی کرے گا. ایک نیا نیٹو. یار شمع کو بات شمع آتی ہے, وہ اندھیرا نظر نہیں آتا تو آ جائے گا نا, آخر میں شمع بھی آ جائے گی. شمع ہی آتی ہے نظر, آپ کو اور کچھ نہیں نظر آتا. جو ڈیلیگیشن جاتا ہے UNG میں, آفیشیل ڈیلیگیشن, اس کے لیے وزیر خارجہ لیٹر آف کریڈنس ایشو کرتا ہے. وہ لیٹر میں نے سائن کیا, اس میں یہ نام نہیں تھا یہ جو فرما رہے ہیں. وہ اسپیچ رائٹر کا جو 5-6 کا جو گروپ ہے جو اس ٹائپ کی چیزوں کو ہینڈل کرتے اس میں تھا, لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ان یوزول کنڈکٹ جو انہوں نے کیا ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. قومی اسمبلی میں شمع جنیجو کی گونج. PTI رہنما شاہد خٹک نے پوچھا کہ اقوام متحدہ میں شمع جنیجو کیا کر رہی تھی. اسحاق ڈار نے طنز کیا آپ کو دن اور رات میں صرف شمع نظر آتی ہے. واضح کیا کہ لیٹر آف کریڈنس میں شمع جنیجو کا نام نہیں تھا. وزیر اعظم کی تقریر لکھنے والوں اور دیگر لوگوں میں شمع جنیجو شامل تھی.
شمع جنیجو نے غیر ذمہ دارانہ بات کی جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ غزہ امن معاہدہ قبول کرو ورنہ سخت انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امریکی صدر کا حماس کو دھمکی، کہا حماس کے ساتھ اتوار کی شام 6 بجے تک معاہدہ طے پانا چاہیے، معاہدہ نہ ہوا تو حماس کے خلاف قیامت ٹوٹ پڑے گی، یہ معاہدہ باقی تمام حماس جنگجوؤں کے زندگیاں بچائے گا، مشرق وسطیٰ میں امن ہو کر رہے گا چاہے جیسے بھی ہو۔ پاکستانی عوام کسی صورت میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گی، فلسطینی عوام کو پوچھے بغیر کوئی معاہدہ قابل قبول نہیں، مشاورت کے بغیر اتنے بڑے فیصلے کیے گئے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کہتے ہیں آپ معاہدہ کرتے ہیں لیکن فلسطین کے عوام سے نہیں پوچھتے۔ صدر ٹرمپ کے 20 نکات ابھی نہیں آئے تھے کہ ٹویٹ کر دیا کیا سعودی عرب کے ساتھ معاہدے میں پارلیمنٹ سے پوچھا۔ شمع جنیجو کے ماضی کے بیانات سے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں۔ اسلام آباد پریس کلب پر پولیس کے حملے کے خلاف صحافیوں کا پریس گیلری سے واک آؤٹ، وزرائے مملکت طلال چودھری اور عقیل انجم صحافیوں کو منانے پہنچ گئے۔ طلال چودھری نے کل کے واقعے پر دوبارہ معذرت کرتے ہوئے کہا کہ جو ہوا قابل افسوس ہے، نیشنل پریس کلب جو مطالبات دے گا اس پر عمل ہوگا، پریس کلب کے بغیر ہم ادھورے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی اس واقعے پر مکمل بریفنگ دی گئی۔ دوسری جانب اسلام آباد پریس کلب واقعے کے خلاف ملک بھر میں صحافی سراپا احتجاج، پریس کلبز پر سیاہ پرچم لہرا دیے گئے، حکومت سے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا بھی مطالبہ۔ صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری نے کہا کہ اگر حکومت نے روش نہ بدلی تو ملک بھر کی صحافی برادری احتجاج کرے گی، ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش ناکام ہوگی۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے ایمل ولی خان کو نشانے پر رکھ لیا، میڈیا سے گفتگو میں کہا ایمل ولی نے مشہوری کے لیے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے، آسمان کی طرف تھوکنا ان کی عادت ہے، آپ کی قابلیت کا سب کو پتہ ہے، ایزی لوڈ والے اب بات کرتے ہیں، پاکستان کی کامیاب ڈپلومیسی کی 80 سالوں میں مثال نہیں ملتی، فیلڈ مارشل ذاتی شوق کے لیے دورے نہیں کرتے، قومی مفاد کے معاملے پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ مزید کہا صحافیوں نے قومی اسمبلی اجلاس کا بائیکاٹ ختم کر دیا جس پر ان کا شکر گزار ہوں۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع شیرانی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی حمایت یافتہ 7 دہشت گرد جہنم واصل، دہشت گردوں کے ٹھکانے سے اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد برآمد، ہلاک دہشت گرد متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے، علاقے میں مزید دہشت گردوں کی تلاش کے لیے کلیئرنس آپریشن بھی جاری، سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پرعزم، صدر اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ آزاد کشمیر میں مذاکرات کا دوسرا دور جاری، قبل ازیں وفاقی وزراء اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور مکمل ہوا جو 2 گھنٹے جاری رہا۔ حکومتی مذاکراتی ٹیم کے رکن وزیر مملکت طارق فضل چودھری نے کہا کہ حکومتی موقف کے مطابق کشمیری عوام کے حقوق کی مکمل حمایت کی جاتی ہے اور ان کے زیادہ تر مطالبات جو عوامی مفاد میں ہیں پہلے ہی منظور کر لیے گئے، تاہم باقی چند مطالبات کے لیے آئینی ترامیم درکار ہیں جن پر بات چیت جاری ہے۔ تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں اور امید ظاہر کی ہے کہ ایکشن کمیٹی تمام مسائل کو پرامن مکالمے کے ذریعے حل کرے۔ دوسری جانب اسلام آباد پولیس کے مزید 1000 اہلکار آزاد کشمیر بھجوانے کی تجویز۔ اسرائیل نے گلوبل فلوٹیلا کے 4 اطالوی کارکنوں کو ڈی پورٹ کر دیا۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ دیگر ارکان کی ملک بدری کے لیے کام جاری ہے۔ اسرائیل نے فلوٹیلا کی آخری کشتی میرینیٹ کو بھی قبضے میں لے لیا۔ پولینڈ کے جھنڈے والی کشتی میں 6 افراد سوار تھے، 450 گرفتار افراد جیلوں میں قید ہیں۔ تحویل میں لی گئی کشتیاں اشدود بندرگاہ منتقل۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد، سماجی کارکن گریٹا تھنبرگ اور نیلسن منڈیلا کے پوتے سمیت تمام افراد کو یورپ ڈی پورٹ کیا جائے گا۔ کئی ممالک کا اسرائیل سے گرفتار کارکنوں کے حقوق کا احترام کرنے کا مطالبہ۔ پاکستان نے اپنے شہریوں کو رہائی سے متعلق اقدامات شروع کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، اس لیے دیگر شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को रोकने पर शदीद रद्द-ए-अमल, कहा खाना और दवाएं कोई खतरा नहीं। इसराइल ने पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान समेत डॉक्टर्स और रजाकारों को हिरासत में लेकर इंसानियत पर हमला किया। बिलावल भुट्टो का हिरासत में लिए गए तमाम अफराद की रिहाई का मुतालबा, गजा के लिए इंसानी राहदारी और फ़लस्तीन के लिए इंसाफ का भी मुतालबा। इसराइल आलमी दबाव के बावजूद गजा पर हमलों से बाज न आया। वहशियाना बमबारी के दौरान मजीद 77 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 66,225 तक जा पहुंची। इसराइल की अहले गजा को इनक़ला की आखिरी धमकी। सफ़ाक ज़ेहूनी वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि जो भी शहरी गजा में बाकी रहा उसे दहशतगर्द या दहशतगर्दी का हामी तस्वुर किया जाएगा। एक माह के दौरान 4 लाख फ़लस्तीनी घर बार छोड़कर। 7 जंगें ख़त्म करवा चुका, गजा में जंग ख़त्म हुई तो ये 8वीं जंग होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ वुस्ता में अमन की बहाली के लिए पुरुमीद, कहा ऐसा लगता है 3000 साल बाद मशरिक़ वुस्ता का मसला हल हो सकता है, हम गजा में मुकम्मल अमन हासिल करेंगे। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा सदर ट्रंप गजा अमन मंसूबे पर हमास के रद्द अमल के लिए सुर्ख लकीर खींचेंगे। उम्मीद है हमास गजा अमन मंसूबा मंजूर कर लेगा। दूसरी जानिब हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन मोहम्मद नजाल का कहना है सदर ट्रंप के गजा मंसूबे का जल्द जवाब देंगे, गैर मुसल्लह होने की शर्त किसी सूरत कबूल नहीं। इसराइल ने स्मूथ फ्लोटिला को रोककर साबित कर दिया कि वो गजा में कहत जारी रखना चाहता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का रद्द अमल। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फ्लोटिला के खिलाफ ऑपरेशन को संगीन कार्रवाई करार देते हुए कहा कि इसराइली हुकूमत का फ्लोटिला रोकने का मकसद नस्ल कुशी के खिलाफ आवाज़ें दबाना है। दूसरी जानिब अनरवा चीफ फिलिप लाजरेनी का कहना है कि इसराइल गजा शहर में बड़े पैमाने पर कत्लेआम की तैयारी कर रहा है। नया आलमी निज़ाम आगे बढ़ रहा है, कोई एक ताकत दुनिया को अकेले नहीं चला सकती। रूसी व्लादिमीर पुतिन ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि आलमी तवाज़ुन रूस के बगैर मुमकिन नहीं, मगर यूरोपीय ममालिक यूक्रेन को इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेन के लिए बेहतर है वो समझौते पर गौर करे। नेटो पर हमले की बातें मौज़े का खेज़ हैं। रूस के खिलाफ किसी भी फौजी कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा।